الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ درود و سلام کے بعد جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ پروگرام حفاظ کرام کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ میرے مشفق اور میرے مربی استاذ گرامی تشریف فرما ہیں، ان کے حکم پر اور ان کی اجازت سے چند ایک کلمات آپ کے سامنے کہوں گا۔ وقت مختصر ہے اور مختصر ہی بات کریں گے۔ یہ بچے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ۔ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے اور انہوں نے پورا کا پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت، قرآن کریم کا ایک لفظ اس کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا آ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور چہ جائے کہ اگر کسی گھر کے اندر ایک حافظ پیدا ہو جائے، یہ قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ قرآن کریم ہدایت ہے، قرآن کریم اللہ کی رحمت ہے، قرآن کریم برکت کا سبب ہے، قرآن کریم شفا ہے، قرآن کریم دلوں کا سرور اور اطمینان ہے۔ یہ قرآن کریم ہی ہے کہ جس سے انسان کو دلوں کے اعتبار سے، اس کے گھر کے اعتبار سے، اس کی تجارت میں، حتیٰ کہ اس کی عبادت میں سکون اگر چاہیے تو وہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیء القرآن یوم القیامت، فرمایا قیامت والے دن اس قرآن کریم کو لایا جائے گا۔ اس دنیا میں بھی یہ قرآن عزت کا باعث بنتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے وڈیرے وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک حافظ قرآن اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی جو بھی حالات ہوں، لیکن جو جتنا بڑا بھی آ جائے وہ اس حافظ قرآن سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے نہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، نہ رکوع کر سکتا ہے۔ یہ دنیا میں مقام ہے، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے قبر کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفنا رہے تھے تو فرمایا حافظ کو ہی آگے کیا جائے۔ قرآن جس کے پاس زیادہ ہے اس کو ہی مقام و مرتبہ دیا، اور آخرت میں فرمایا قرآن آئے گا اور قرآن کہے گا حلہ، اے اللہ اس بندے کو مزین فرما، اس کو خوبصورت کر، اس کو زینت عطا کر۔ اور پھر فرمایا فیلبس تاج الکرامہ، کرامت والا تاج، عزت والا تاج، مقام و مرتبہ جس سے پیدا ہوگا وہ ایک تاج اس بندے کو، اس صاحب قرآن کو پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن آئے گا اور قرآن کہے گا زدہ یا رب، اے اللہ اور زیادہ فرما،
اس کی خوبصورتی کو، اس کی زینت کو، اس کے وقار کو اور بڑھا۔ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، پھر ایک حلہ، ایک قمیص یہ کرامت کی اور عزت کی اسے پہنا دی جائے گی۔ پھر یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ آگے فرمایا، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے اقرأ ورقا، فرمایا کہ پڑھتے جاؤ اور اپنی منزلوں کو چڑھتے جاؤ۔ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور ہر ایک آیت کے ساتھ ایک ایک نیکی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ قرآن دنیا میں بھی، یہ قرآن آخرت میں بھی ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، مقام اور مرتبے کا باعث ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخر زمانہ آئے گا تو ایک وقت آئے گا اس قرآن میں سے ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ قرآن اس دنیا کی بقا کا بھی ضامن ہے۔ فرمایا ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی اور یہاں سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا، فرمایا کہ علم یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر الجہل، اور جہالت بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں بیان فرما رہے تھے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نحن نقرأ القرآن، ہم قرآن پڑھتے ہیں، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، اور ہم اپنے بیٹوں کو بھی پڑھاتے ہیں، وَيُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَهُمْ، فرمایا ہمارے بیٹے بھی اپنے بیٹوں کو آگے قرآن پڑھائیں گے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب بھی کوئی ہجرت کر کے آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو ایک حافظ کے حوالے کرتے کہ اس کو قرآن کریم پڑھایا جائے، اور فرمایا جب مسجد میں داخل ہوتے تھے، مسجد کے یسمع لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضجہ، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی ایک گونج ہوتی تھی جو قرآن کریم پڑھے جا رہا ہوتا۔ یہ فرمایا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے قرآن پڑھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ نے فرمایا کیا میں تو آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، یقرؤون التوراۃ والانجیل، یہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن لا یعملون بشیء مما فیہما، جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن موجود ہوگا لیکن قرآن پر عمل نہیں کیا جا رہا ہوگا، تو یہ مقصد ہے قرآن کریم کے اٹھ جانے کا، یہ مطلب ہے قرآن کریم اٹھ جائے گا۔ آج ہم میں کتنے اعمال وہ اٹھ چکے ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں۔ آج کتنی ایسی چیزیں ہیں قرآن کریم جن کے پر ہمیں ابھارتا ہے، اور آج وہ قرآن کریم کی چیزیں آج ہماری زندگی کے اندر، وہ اعمال ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور یہ بچے یہ پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو مزید آگے پڑھنا ہے اور ان کو آگے مزید رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں صحابہ کرام کے درمیان میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے بارے میں استفسار کیا، مجھے پتا تھا لیکن میں اس لیے خاموش رہا کہ مجھ سے بڑے وہاں پر موجود تھے، فسکت، میں خاموش ہو گیا۔ آج بعض لوگوں کو علم بھی گمراہ کر رہا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ پر اس لیے نہیں بولتا تھا کہ وہاں پر الا ہا ہونا ہم اسن منی، کہ وہاں پر ایسے رجال موجود ہیں، ایسے آدمی موجود ہیں جو مجھ سے بڑی عمر کے ہیں۔ تو یہ آداب اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے گھر کے اندر اس قرآن کریم کے ساتھ، دین کے ساتھ، یہ آداب جو ہے وہ قرآن سکھاتا ہے اور یہ ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہونے چاہیے۔ اور پھر قرآن کریم کے ساتھ تعلق، وہ دیکھیں کہ آج ہمارا کیسا تعلق ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنے کے بارے میں ہمیں بڑوں کو بھی سیکھنا چاہیے، چھوٹوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم میرے لیے آیا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے آیا ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میری طرف آیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی طرف آیا ہے،
اور ہر ایک نے اس کو سیکھنا ہے، ہر ایک نے اس پر عمل کرنا ہے، ہر ایک نے اس سے برکات اور خیرات حاصل کرنی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، جناب اب میری عمر بڑی ہو گئی ہے، اب میں نہیں سیکھ سکتا ہوں، اب میری مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب میری بہت سارے بہانے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں ہوتی ہیں۔ جبکہ دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں میرے پاس گاڑی نہیں تھی، لیکن گاڑی آئی تو میں نے گاڑی کو سیکھ لیا، میرے پاس موبائل نہیں تھا، موبائل آیا میں نے موبائل سیکھ لیا، ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں کے پاس الیکٹرانک مشینیں آئیں، وہ بہت پڑھی لکھی نہیں ہیں لیکن انہوں نے وہ بھی سیکھ لی ہیں، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو اپنی ضرورت سمجھا ہے۔ آج ہم نے اس قرآن کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا ہے۔ اگر ہم بھی اس قرآن کو اپنی ضرورت سمجھ لیں تو یہ قرآن آج بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ وہ سعودی عرب کے اندر ہمارے ایک دوست تھے، وہ ٹیکسی ڈرائیور، لیکن انہوں نے قرآن کریم اپنی ٹیکسی کے اندر وہ لگا کر کے اکثر چلتے رہتے تھے، وہاں سے شوق پیدا ہوا، روزانہ کی ایک ایک آیت سیکھتے سیکھتے بالآخر وہ حافظ قرآن بن گئے۔ آج ہم بھی اگر دین کے ساتھ اور علم کے ساتھ یہ تعلق بنا لیں تو ہم بھی آج سیکھ سکتے ہیں۔ اور قرآن سیکھنے سے کیا مرتبہ اور کیا مقام حاصل ہوتا ہے، حضرت ایک حدیث سنا کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ حضرت نافع بن حارث بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ کے اندر گورنر اور والی مقرر کیا ہوا تھا، اور ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی ملاقات وادی عصفان میں ہوتی ہے، اور یہ وادی عصفان تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے۔ وہاں پر جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ مکہ میں آپ کسے والی مقرر کر کے آئے ہیں؟ کہا کہ ابن ابزہ کو مقرر کر کے آیا ہوں، عبد الرحمن بن ابزہ رحمہ اللہ۔ کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا ہوا مولا من موالینا، وہ ہمارے مولا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کیا ہوا غلام ہے۔ دیکھیے آج ہمارے ہاں جب کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی بڑا بنتا ہے، تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کون ہے، کون آنے والا ہے۔ وہاں حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور بتاتے ہیں کیا ہے کہ ایک غلام ہے جو آزاد کیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک غلام کو ہمارے اوپر والی مقرر کر دیا، وجہ کیا بتائی؟ کہا انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، اس لیے کہ وہ قرآن کا قاری ہے اور فرائض کا علم جانتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت کئی لوگوں کو عزت عطا فرمائیں گے، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کئی لوگوں کو اللہ رب العزت ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ یہ ایک غلام اگر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہے تو اس کو مکہ جیسے شہر کی ولایت مل سکتی ہے۔ یہ آپ کا فیصل آباد نہیں ہے، یہ لاہور اسلام آباد نہیں ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ حرم تو اپنی جگہ پر، بیت اللہ تو اپنی جگہ پر، اس کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن اس دور کا یہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا جہاں پر ایک غلام کو ولایت عطا کی گئی ہے، ایک غلام کو والی بنایا گیا ہے، گورنر بنایا گیا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہی اللہ رب العزت کئیوں کو عزت عطا فرماتے ہیں اور کئیوں کو رسوا ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا ہم معزز تھے زمانے میں، ہم معزز تھے زمانے میں قرآن، ہم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن ہم نے سینے سے لگانا چھوڑ دیا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا وہ تعلق اور ربط چھوٹ گیا ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ جو بچہ قرآن کی طرف جاتا ہے، جو بچہ دین کی طرف جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں، معاشرہ یہ سمجھتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بچے کی اب روزی روٹی کا کیا بنے گا، اب یہ بچہ آگے کیا کرے گا،
استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ ہم کیسی باتیں سوچتے ہیں؟ وہ قرآن جس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، وہ علم جس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، وہ علم جو وحی ہے، جو علم ساری کی ساری برکتوں کا حامل علم ہے، اس کے ذریعے سے تو انسانوں کو عزتیں ملتی ہیں، اس کے ساتھ تو غلام بھی عزتیں پا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص اس قرآن کو چھوڑتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ایک بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ جب ایک انسان اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیوں کو کاٹے گا اور وہ کہے گا کہ کاش میں اس راستے پر نہ چلا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اپنے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہا کہ اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس نے تو مجھے راستے سے بھٹکا دیا ہے۔ کل قیامت والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ رسول جو رحمت نبی ہے، جو ہر ایک کے لیے خیر خواہ نبی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے میرے بعد اس قرآن کو چھوڑا ہوا کر دیا تھا۔ اور کل قیامت کے دن اگر میرا شمار ان لوگوں میں آ جائے، اگر میرا شمار ان لوگوں میں آ جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں وہاں پر؟ آج اگر ہم دیکھیں قرآن کے کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کے اوپر کچھ باتیں ذکر کی ہیں اور وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو چھوڑ دینا، قرآن کو نہ پڑھنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ آج ہم دیکھیں روز مرہ کی زندگی کے اندر دن میں کتنی مرتبہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں دن کو، ہمارا قرآن کے ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے کتنا تعلق۔ دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو نہ سمجھنا، پڑھتا تو ہے لیکن سمجھ کر کے نہیں پڑھتا ہے، فرمایا یہ قرآن کریم کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسرا کہا کہ قرآن کریم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے۔ آج کتنے ہی ایسے اعمال ہیں جو ہماری زندگی سے نکل جا چکے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں، دین کی ساری اعمال کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم وہ سنتے تو ہیں لیکن وہ ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے فیصلوں کو اپنے لیے حتمی تصور نہیں کرتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے فیصلے ہیں جو قرآن ہمارے بارے میں کرتا ہے، جو قرآن ہمیں دیتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں کہتے ہیں اگر ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا، ویسا کیا تو یہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی، اس قرآن کے اندر ہی ہر طرح کی خیر ہے۔ جو بندہ بھی اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کا دین بھی بن جاتا ہے، اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ماشاءاللہ، احسنت اللہ۔